सब्बत का दिन कौन सा है क्या खुदा की मखलूक ये बात भूल गई है कि उन्होंने खुद उनको आराम के दिन को याद रखने को कहा था। खुदावन ने अपनी मखलूक से मोहब्बत का इजहार किया। आइए मिलकर इस तोहफे को दरियाफ्त करें जो खुदा ने हमें दिया। ये हमारे बहुत मसरूफ और दबाव के शिकार मुआशरे के लिए मौसर है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। मेरा नाम कैमी है। आइए बाइबल की नबूवतों के इंकशाफात को शुरू करते हैं। दुनिया में तबाही बढ़ती जा रही है। There were reports of an active shooter. सियासत में अजीब सूरत हाल है और आलमी वबा ने दुनिया को लपेट में ले रखा है। It feels like the end of the world. क्या हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं? आगे क्या होने वाला है? आइए बैनुल अक़वामी मुकर्रिर कैमी उटमैन के साथ मिलकर बाइबल की सच्चाइयों और आपके बहुत से सवालात के जवाबात जानें। कैमी ने दुनिया में सफर के दौरान बहुत से नाकाबिले यकीन मौजज़ात का जिंदगी और मौत की कशमकश के दौरान मुशाहिदा किया, जिससे आप पर जाहिर होगा कि खुदा ने किस तरह मुस्तकबिल को बेहतर तौर पर जानने में हमारी रहनुमाई की। हम मिलकर जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस की नबूवतें माजी की निस्बत आज तेजी से अमल में आ रही हैं और हम मुस्तकबिल के लिए कैसे उम्मीद रखें। खुशामदीद अजीजों, मैं हूँ कैमी। क्या आपको बाइबल की नबूवतों के इंकशाफात से बरकत मिल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को इन बयानात के बारे में बताएंगे। बाइबल मुकद्दस की नबूवतों के इंकशाफात का एक ऐसा सिलसिला है जिसके जरिए हम बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयों को सीखेंगे। रूहानी तौर पर बढ़ने और हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम देखने के लिए हमें awr.org/बाइबल पर विजिट करें। पिछली पेशकश में हमने सीखा कि खुदावंद का रास्ता यानी खुदा का कानून लाजवाल है और दरअसल ये खुदावंद का किरदार है। खुदा ने 10 अहकाम इसलिए लिखे ताकि हम कसरत की जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकें। खुदावंद चाहते हैं कि हम उनके किरदार का जिक्र करें। और आप जानते हैं, जो बात मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि दुनिया में इंसान के बनाए हुए हजारों कवानीन हैं, मगर खुदा ने अपनी लामहदूद हिकमत से अपने कानून का खुलासा सिर्फ 10 अहकाम में बयान किया है। हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत से जदीद कवानीन खुदा के कवानीन पर मबनी हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 10 हुक्मों में से एक हुक्म सिरे से भुला ही दिया गया है। कल की पेशकश ने, जो कि राह के नाम से थी, आज के उन्वान के लिए बुनियाद फराहम कर दी थी। मैं और मेरा वीडियो बनाने वाला अमला मामा सीसी के चौंका देने वाले सफर को रिकॉर्ड करने के लिए मेडागास्कर के एक दूर के गांव गए। उन्होंने अपने सफर से कुछ ऐसा सीखा था जो आज रात आप भी सीखेंगे। मजीद कहानी सुनने के लिए हमारे साथ रहिए। याद रखें कि हमारे बाइबल मुकद्दस के रहनुमाओं से बातचीत करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल से तालीम हासिल करने के लिए या अपनी दुआई दरख्वास्त जमा कराने के लिए साइन अप करें, क्योंकि आपके लिए दुआ करना हमें अच्छा लगता है। मुस्तनिद मुहर का मुताला करने से कबल आए हम मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, कुल कायनात और हमारे दिलों के बादशाह, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें अपना कलाम दिया ताकि वो इस तारीक दुनिया में हमारी रहनुमाई करे और हम आपको जो रोशनी का मीनार है हासिल करें। जब हम मुस्तनिद मुहर का मुताला करते हैं, हमारे लिए अहम है कि हमारे जहन बिल्कुल साफ हो ताकि खुदावंद हम आपकी सच्चाई को जान सकें। हमारी इस तौर से रहनुमाई कीजिए कि हर एक सुनने वाला इसी वक्त आपके पाक रूह से भर जाए कि हम आपको और जानना चाहते हैं और आपकी मोहब्बत में गहरे होना चाहते हैं। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, आमीन। मैं आपसे ये बात करते हुए निहायत खुश हूँ कि आपके सामने खड़े होने में मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बाइबल मुकद्दस में से सच्चाई को आपके सामने पेश करूं। हो सकता कि इनमें से कोई सच्चाई आपके लिए नहीं हो जैसे मेरे लिए थी। अजीजों, मेरे साथ रहिए। मेरा वादा है कि मैं दयानतदारी और इज्जत के लिए मोहब्बत भरे दिल से बात कर रही हूँ। हर नया उन्वान पिछले उन्वान से मुंसलिक है और जैसे जैसे हम बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ सच्चाइयाँ आपके लिए तकलीफदेह हो सकती हैं, पर वो सच्चाई कभी आपसे बगावत नहीं करेगी और न आपको धोखा देगी। कुछ बाखबर फैसला करने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ हवालाजात पर गौर करेंगे और अपना वक्त बचाने के लिए ज्यादा लंबे हवालों के सिर्फ कुछ हिस्से देखेंगे। मैं इस बात के लिए आपकी हौसला अफजाई करूंगी। आप सब इस प्रोग्राम के बाद इन हवालाजात को मुकम्मल तौर पर पढ़ें। आप वीडियो को रिवाइंड करें, फिर इसे रोककर हर एक आयत को पूरा पढ़ें। मैं चाहूंगी कि आप एक भेड़ से मिलें जिसका नाम श्रेक है। कुछ अरसे पहले वो मशहूर हो गया था। श्रेक अपने चरवाहे से बिछड़ गया और वो तकरीबन अपने चरवाहे से
6 سال کے لیے کھو گیا تھا اور پھر وہ چھپنے کے لیے غاروں میں رہنے لگا۔ وہاں اکیلے رہتے رہتے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے اس کے جسم کے بال اضافی 60 پاؤنڈ تک بڑھ گئے، یعنی اس کے جسم پر 27 کلو گرام اون موجود تھی۔ زیادہ تر بھیڑوں پر 10 پاؤنڈ کے قریب اون موجود ہوتا ہے، یعنی 4.5 کلو گرام۔ شریک اپنے جسم پر 6 گنا زیادہ موجود اون کے باعث بہت زیادہ وزنی اور بوجھل ہو گیا تھا۔ ایک بات جو شریک کو معلوم نہیں تھی وہ یہ کہ اس کے چرواہے نے اسے ڈھونڈنا نہیں چھوڑا تھا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنی بھیڑ کو ڈھونڈ نکالا۔ شریک کو اس اضافی اون کے بوجھ سے چھڑانے میں جو 6 سالوں سے اس کے جسم پر موجود تھی، چرواہے کو صرف چند لمحے لگے۔ عزیزو، متی کی انجیل 11 باب کی 28 سے 30 آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ عزیزوں، آئیں اپنے بوجھ اپنے چرواہے یسوع مسیح کو دے دیں، کیونکہ ان کی سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ آئیے اپنے مقصد کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی بات بائبل مقدس میں موجود ہے تو میں اس کا یقین کرتی ہوں، پر اگر وہ بات بائبل مقدس میں نہیں ہے تو وہ میرے لیے نہیں ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ خداوند کے پاس اپنے لوگوں پر لگانے کے لیے خاص مہر ہے۔ کیا آپ یہ سن کر چونک نہیں جائیں گے کہ وہ مہر یسوع کی دوسری آمد پر جس کی پیشانی پر موجود نہ ہوئی، خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب سے پڑھنا شروع کریں۔ مکاشفہ کی کتاب 7 باب 1 سے 3 آیات میں ہم آخری وقت کی پیشن گوئی کے بارے میں سیکھیں گے۔ ایک بڑا فرشتہ حکم کرتا ہے کہ جنگ اور تباہی کی ہوائیں ہمیں اس وقت تک ضرر نہ پہنچائیں جب تک ایک اہم کام مکمل نہ ہو جائے۔ وہ اہم کام کیا ہے؟ آئیے پڑھیں مکاشفہ کی کتاب 7 باب کی 1 سے 3 آیت تک۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے۔ وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ جانتے ہیں، علامتی زبان میں ہوائیں جنگ، جھگڑے اور تباہی کی طرف اشارہ ہیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ مطلب فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تب تک اس زمین پر تباہی نہیں لے کر آئیں گے جب تک ان کے تمام بندوں پر مہر نہ کر لی جائے گی۔ یہ سنجیدہ پیغام جس میں خداوند کی مہر یا نشان کے بارے میں ذکر ہے کس قدر دور دراز تک پہنچے گا۔ آئیے مکاشفہ کی کتاب 14:6 دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ یہ کس قدر بڑا کام ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 28 باب کی 19 آیت میں کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کلام مقدس میں لفظ نشان یا مہر بدل بدل کر لکھا گیا ہے، پر وہ ایک ہی بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس بات کی کچھ مثالیں یہاں دی گئی ہیں، جیسا کہ رومیو کا خط 4:11، نشان ایمان کی راست بازی پر مہر ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب 9:4، پیشانی پر نشان کرنے کی بات ہے۔ مکاشفہ 7 باب 2 اور 3، جس میں ہمیں خداوند کی مہر کا ان کے بندوں پر لگائے جانے کا بتایا گیا ہے۔ مہر ہے کیا؟ علامتی انداز میں بعض اوقات اس کا ذکر کیسے کیا گیا ہے؟ افسیوں 1:13، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ افسیوں کا خط 4:30، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ تو دوستو، بائبل مقدس میں مہر کو 2 علامتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اول، مہر سچائی یا پھر خداوند کے تقاضے کو ظاہر کرتی ہے۔ دوم، مہر خداوند کے اختیار اور تصدیق کی نشاندہی کرتی ہے۔ پرانے وقتوں میں مہر کو خاص ملکیت، خالص نیت
اور اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خدا کی مہر جو وہ اپنے پیروکاروں کی پیشانیوں پر کرتے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ ہم ان کے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے خالص اعتبار کے لائق اور با اختیار پیروکار ہیں۔ پیشانی پر مہر کا مطلب ہے کہ جس کی پیشانی پر مہر کی گئی ہے وہ اب خدا کے ساتھ ایک عہد اور مرضی میں رہ کر ان کی حکومت کے اصولوں کا پابند ہے، کسی بھی تہذیب و تمدن یا دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ متی 7:20 ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ ہمارے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک حکومتی مہر کی 3 خاص باتیں کیا ہیں؟ سنیں، سرکاری مہریں کیا آپ جانتے ہیں قومی قوانین اور سرکاری دستاویز کی سرکاری شناخت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ مہر پر قانون بنانے والے کا اور جس کے لیے وہ کام کرتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس پر اس کا ٹائٹل جیسے کہ صدر، وزیر اعظم، بادشاہ لکھا ہوتا ہے اور ان کے علاقوں کی حدود کا نام لکھا ہوتا ہے جن پر اس کا اختیار ہو پاک قانون میں۔ خداوند کی مہر کیا ہے؟ آئیے اب ہم 10 احکام کی جانب چلیں۔ خروج کی کتاب 20 باب 1 سے 11 آیت، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ چوتھا حکم خداوند تعالیٰ کے 10 احکام کی مہر ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے۔ کیونکہ اس میں خداوند کا نام آتا ہے، یعنی خداوند تیرا خدا، ایک خالق کی حیثیت سے خدا کا نام اس میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آسمان اور زمین کا ذکر ہے جو کہ خدا کی حدود ہیں۔ چوتھا حکم ایک صحیح زبان اور اختیار کے ساتھ 10 احکام کی جو ہمارے خالق کا اختیار اور ان کی حکومت ہے پشت پناہی کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق اور چھڑانے والا ہے۔ مکاشفہ 4:10 اے ہمارے خداوند خدا، آپ ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہیں، کیونکہ آپ ہی نے سب چیزیں پیدا کیں اور وہ آپ ہی کی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ مکاشفہ 5:9 آپ ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہیں، کیونکہ آپ نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ غور کریں، خدا کس حق سے ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی عبادت کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے خالق ہیں اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ان کو خلق کرنے اور چھڑانے کی طاقت کے وسیلے نشان یا مہر مہیا کی ہے۔ آئیں دیکھیں خروج کی کتاب 31 باب کی 16 اور 17 وہ کیا کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں، اور آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ ہمیشہ رہنے والا وعدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نشان میرے اور اسرائیل کے درمیان ہمیشہ رہے گا۔ 6 دن میں خداوند نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن انہوں نے آرام کیا اور تازہ دم ہوئے، جیسا کہ حزقیل نبی کی کتاب 20 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے۔ اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ خداوند نے خود سبت کے دن کو اپنی خلق کرنے اور چھڑانے والی قدرت کا نشان بنایا ہے۔ جب میں سبت کو پاک مانتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خداوند کو اپنا خالق اور نجات دہندہ قبول کرنے کا اظہار کرتی ہوں۔ خداوند کی اس مہر کو مکاشفہ 7 باب میں فرشتہ جسم کے کس حصے پر لگانے کے لیے کہتا ہے؟ آئیں دیکھیں مکاشفہ 7:3 کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں۔ کیا یہ ہمارے جسم پر صرف لفظی مہر ہے؟ رومیو کا خط 7:25 آئیے مل کر غور کرتے ہیں۔ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ دوستو، پیشانی سے مراد ہے ہمارا ذہن، یعنی ہمارے دماغ کا تاج، جو بات ہمیں تمام دوسری مخلوقات سے جدا کرتی ہے۔ جانتے ہیں وہ ہے اچھے اور برے میں چناؤ اور تمیز۔ یہ ہے ہماری اخلاقیات۔ دماغ کا وہ واحد حصہ جو سمجھ کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے فرنٹل لوب یا پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ حصہ ہمارے بدن کے انتظامی افعال کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے، فیصلے، رویے اور جذبات کا مرکز ہے۔ یعنی فرنٹل لوب اس قدر اہم ہے کہ خداوند نے کہا کہ وہ
عبادت کا مرکز ہے۔ ہماری آگاہی سمجھنے کی صلاحیت اور چناؤ کا ذمہ دار یہی حصہ ہے۔ جب ہم خداوند کے سبت کو پاک ماننے پر رضامند ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہنوں پر مہر کر دی جاتی ہے جو ہماری پیشانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، فرشتے شیطان کے قہر کو اس وقت تک روک رہے ہیں جب تک کہ خداوند کے لوگ ان کی نشانی قبول نہیں کر لیتے۔ دوستو، یہ کیسا رحم ہے کہ لوگ بائبل مقدس کے سبت کے بارے میں نہ صرف سیکھ رہے ہیں بلکہ اسے قبول کرنے کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں۔ سبت کا دن خداوند تعالیٰ نے کب بنایا؟ آئیے دیکھیے پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی پہلی 4 آیات۔ جب خداوند نے آسمان اور زمین کو بنایا، تخلیق کے 6 دن کے بعد خداوند نے 7ویں دن سبت بنایا، یعنی ہفتے کا دن۔ خداوند نے سبت کا دن کس چیز سے بنایا؟ خروج کی کتاب 20واں باب اور 10ویں آیت۔ 7واں دن خداوند تمہارے خدا کے سبت کا دن ہے۔ خداوند نے سبت 24 گھنٹوں کے دن سے بنایا، یعنی 7واں دن، یعنی کہ یہ دن وقت سے بنا ہے اور اس کے لیے وقت ہی درکار ہے تاکہ اپنے رب کے ساتھ خوبصورت اور پیار بھرا دوستی کا رشتہ بنایا جائے۔ خداوند پورے ہفتے کے دنوں میں سے صرف 24 گھنٹے کے لیے مجھے اپنے قیمتی وقت کی پیشکش کرتے ہیں تاکہ میں اور وہ قریبی دوست بن جائیں۔ یہ تعلق شادی کے تعلق جیسا ہے، یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک دونوں ایک ساتھ وقت نہیں گزاریں گے۔ نہ ہی میرا خداوند سے محبت بھرا تعلق کامیاب ہوگا جب تک کہ میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح نہیں دوں گی۔ ابلیس سبت کی سچائی سے نفرت کرتا ہے کیونکہ جب تک آپ کا تعلق خدا سے درست نہیں، آپ اسے جانتے نہیں، اس سے محبت نہیں کرتے تو آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ تعلق بنانے کے لیے وقت درکار ہے۔ شادی شدہ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت نہیں گزارتے، ان کا رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے اور قریب رہنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہوتا ہے۔ ابلیس ہمیں اتنا زیادہ مصروف رکھتا ہے اور تھکا دیتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ وقت نہ گزار سکیں۔ خداوند نے ہمارے ذہنوں کو اپنی طرف لگانے کے لیے وقت کا عنصر ہی کیوں چنا ہے؟ خداوند نے ہمیں اپنے ساتھ رفاقت کے لیے خلق کیا جس کے لیے وقت درکار ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے 33.5 سال کے لیے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم روبرو اس کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ ایک ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ معنی خیز بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ خداوند نے دنیا کی تخلیق کے وقت 3 ایسے کام کیے جن کی وجہ سے 7واں دن اہم بن گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 2 باب اور 2-3 آیت۔ 7ویں دن خداوند کا تمام کام تکمیل کو پہنچا۔ جی، اس سے فارغ ہو کر خداوند نے آرام کیا، اور جانتے ہیں خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مخصوص اور مقدس کیا۔ تقدیس سے مراد کسی بھی خاص چیز کو استعمال کے لیے الگ کر دینا ہے۔ یہ 24 گھنٹوں کا وقت خالق کائنات نے وقت کی ابتدا ہی سے مقدس کر دیا تھا۔ جب خداوند کسی چیز کو برکت دیتے ہیں تو وہ کب تک بابرکت رہتی ہے؟ 1 سال تک، 10 سال تک یا 100 سال تک؟ اس کا جواب ہمیں پہلا تواریخ 17 باب 27ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور تجھے پسند آیا کہ تو اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت بخشے تاکہ وہ ابد تک تیرے حضور پائیدار رہے، کیونکہ تو اے خداوند برکت دے چکا ہے، سو وہ ابد تک مبارک ہے۔ خداوند نے سبت کس لیے بنایا؟ مرکز کی انجیل 2 باب 27ویں آیت۔ خداوند یسوع نے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے۔ اگر آپ اس بارے میں سوچیں کہ انسان کو 6 دن خلق کیا گیا اور اس کے اگلے ہی دن یعنی 7ویں دن سبت انسان کے لیے بنایا گیا، کیا سبت صرف یہودیوں کے لیے بنایا گیا؟ جب خداوند نے سبت بنایا اس وقت کوئی یہودی یا غیر یہودی نہیں تھا بلکہ صرف بنی نوع انسان تھا۔ خداوند نے سبت حضرت آدم اور ان کی اولاد کے لیے بنایا جس میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احکامات حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر ملنے سے پہلے کیسے موجود تھے۔ خروج 16ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی ملک مصر سے نکل چکے تھے اور اب بیابان میں گھوم رہے تھے جہاں پر ان کو کھانا آسانی سے نہیں مل رہا تھا۔ سو انہوں نے خداوند کو مدد کے لیے پکارا اور کہا کہ وہ بھوکے ہیں۔ جواب میں خداوند نے خروج 16:14 میں ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں آسمان سے من مہیا کریں گے جو انہیں 6 دن تک جمع کرنا تھا۔ مگر 5ویں آیت میں خداوند کی ہدایت ہے کہ 6 دن، جسے بائبل مقدس میں تیاری کا دن کہا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں
انہوں نے باقی دنوں کے مقابلے میں دگنا زیادہ من بٹورنا تھا۔ آگے چل کر 25ویں اور 26ویں آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ 7ویں دن جو کہ سبت کا دن ہے انہیں میدان میں کوئی من نہیں ملے گا۔ اور 30ویں آیت بتاتی ہے کہ وہ کیوں 7ویں دن کو پاک مانتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کے لوگ کوہ سینا پر 10 احکام ملنے سے پیشتر ہی جانتے تھے کہ انہیں سبت کا دن پاک ماننا ہے۔ 4 ابواب کے بعد خروج کی کتاب 20 باب میں ہم دیکھتے ہیں یاد دہانی کے طور پر خداوند نے یہ حکم ریت یا کاغذ پر نہیں بلکہ پتھر کی لوحوں پر لکھ دیے۔ خداوند کا قانون ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ خروج 20 کی 8ویں آیت، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ صرف یہی وہ حکم ہے جس میں یاد کر کے الفاظ آئے ہیں، کیونکہ خداوند جانتے تھے کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے اصل حکم جس میں لکھا ہے کہ 7ویں دن کو پاک ماننا، کس وجہ سے انسان اسے بھلا دیتا ہے؟ خداوند نے اس بات کو پہلے ہی سے جانچ لیا تھا کہ دشمن ان کے احکامات کو بگاڑے گا۔ وہ اس بات کی ضرورت کو دیکھ چکے تھے کہ دشمن کی راہ سے ہمیں واپس لانا پڑے گا۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ 10 احکام جن میں اس سبت کے دن کو یاد رکھنا ضروری ہے کیا کبھی تبدیل ہوئے؟ جب خداوند یسوع پر خدا کے کلام کے برخلاف جانے کا الزام لگایا گیا تو لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کی 17ویں آیت میں انہوں نے یہ واضح کر دیا، لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطے کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ خداوند کا قانون اور ان کے احکامات ایک ہی چیز ہے۔ متی رسول کی انجیل 5 باب کی 17 اور 19 آیت میں یسوع المسیح نے کہا، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ قانون کو برقرار رکھنے کا مطلب۔ اب دیکھتے ہیں رومیو کا خط 13 باب اور اس کی 10ویں آیت اور نئے عہد نامے میں موجود اس جیسی اور آیات ہیں جو محبت سے ان احکام کی تکمیل کا بیان کرتی ہیں۔ غور کیجئے کہ نئے عہد نامے میں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح اور پولس رسول کس دن کو پاک مانتے تھے۔ میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں۔ آئیے دیکھیے لوکا طبیب کی انجیل 4 کی 16 جہاں یوں لکھا ہے، اور وہ ناصرت میں آئے جہاں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق وہ سبت کے دن عبادت خانہ میں گئے اور پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ خداوند یسوع سبت کو پاک مانتے تھے۔ میرے ساتھ دیکھیے رسولوں کے اعمال 17 کی 2 پولس رسول کا ذکر یسوع المسیح کی موت اور جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد آتا ہے، اور یہاں پولس رسول بتاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پولس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی۔ اب دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال 18 باب کی 4 آیت، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ سبت ہر ایک کے لیے ہے، اور پولس رسول تو خود اس کو پاک مان رہے تھے۔ کیا آپ یہ جان کر حیران ہوئے کہ خداوند یسوع کے شاگرد خداوند یسوع کے جی اٹھنے کے بعد سبت کو جو کہ 7واں دن ہے پاک مانتے رہے؟ کبھی بھی آپ کو شک ہو کہ کیا کرنا چاہیے تو وہ کیجئے جو یسوع المسیح نے کیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ہر ایک بات میں نمونہ ہے، چاہے وہ سبت کو ماننا ہی کیوں نہ ہو۔ پترس رسول کے پہلے خط 2:21 میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ اس بات سے میں نہایت متاثر ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح سبت کے دن کو پاک مانتے تھے، اور چونکہ وہ میرے خداوند اور نجات دہندہ ہیں اور میں ان کی پیروی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اگر انہوں نے سبت کا دن پاک مانا تو میں بھی مانوں گی۔ غیر یہودی مسیحیوں نے بھی سبت کے دن کو پاک مانا۔ رسولوں کے اعمال 13 باب کی 42 سے 44ویں آیت، ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست 9 مرید یہودی پولس اور برنباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ان سے کلام کی اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آیات خداوند یسوع کے مرنے، جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد کی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ ان 3 دنوں کی شناخت بائبل مقدس کس طرح سے کرتی ہے۔ ان 3 دنوں میں جو واقعات رونما ہوئے ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ جمعہ جو کہ ہفتے کا 6واں دن ہے، اس دن یسوع المسیح موئے
जिसे बाइबल मुकद्दस में तैयारी का दिन कहा जाता है। सो अगला दिन हफ्ते का 7वां दिन हुआ, जिसे बाइबल मुकद्दस सब्बत का दिन कहती है। खुदावन यसु ने हफ्ते के रोज जो कि सब्बत का दिन है कब्र में आराम किया, और फिर अगले रोज जो कि हफ्ते का पहला दिन था, यसु अल मसीह कब्र में से जी उठे, जिस दिन को बाइबल मुकद्दस इतवार का दिन कहती है, यानी कि पहला दिन। सब्बत के दिन की शनाख्त अब साफ जाहिर है। सब्बत हफ्ते का 7वां दिन है, या फिर जिसे हम हफ्ते का दिन कहते हैं। बहुत से मसीहियों ने कहा कि इतवार के दिन हम इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि वो खुदावंद यसु की जी उठने का दिन है। जी हाँ, खुदावंद यसु ने अपने जी उठने का हमें ये निशान दिया है। हाँ, ये सच है। जो कुछ खुदावंद यसु मसीह ने कहा वो उनके जिंदा होने के दिन को मनाना है। रोमियो का खत 6:3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यसु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। जैसा कि यीशु मसीह मुए, दफन हुए और जी उठे, दोस्तों हम भी बपतिस्मा लेकर ऐसा ही करते हैं। पानी से बाहर आने के बाद हम सब भी एक नई जिंदगी जीते हैं। बपतिस्मा नए अहदनामे में जी उठने की अलामत है। इस बात में कोई शक नहीं कि यीशु मसीह का जी उठना एक अहम वाकया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी पैदाइश, बपतिस्मा, मसलूब होना और आसमान पर उठाया जाना सब ही अहम है। क्या इस बात में कोई मंतक है कि यीशु मसीह अपनी जिंदगी के हर अहम वाक़े पर सब्बत का दिन बदल दें? ये एक दिलचस्प बात है। अगर ये अजीब बात है तो फिर क्यों बहुत से मसीही हफ्ते के पहले दिन इबादत करते हैं? आइए सीखें कि खुदावंद यसू ने अपने जी उठने के वक्त सब्बत के दिन को तब्दील करने का मंसूबा नहीं बनाया। एक दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जमा किया और यरूशलेम की आने वाली तबाही के मुतालिक बात करने लगे। मत्ती की इंजील 24 की 20वीं आयत में उन्होंने कहा, बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में यह सब्बत के दिन भागना ना पड़े। क्यों? यीशु मसीह का अपने शागिर्दों से ये कहना कि दुआ करें कि उनका उठाया जाना सब्बत के दिन ना हो। अगर सब्बत नहीं मनाना था तो उसका क्या मतलब हो सकता है? तो फिर इस बात के कहने का कुछ मतलब नहीं बनता। फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा? देखें, अगर वो सब एक जगह पर इबादत कर रहे होते और रूमी सिपाही उस शहर पर हमला कर देते तो क्या होता? तो जानते हैं वो उन्हें तबाह कर चुके होते। यरूशलेम यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के काफी अरसे बाद तकरीबन 70 बाद मसीह में तबाह किया गया था। इब्तिदाही से खुदावंद ने सब्बत को अपने लोगों के साथ अहद के तौर पर इस्तेमाल किया। आइए इस बारे में जरा सोचें। एक अहद या मुआहदे के लिए कितने लोग दरकार होते हैं? 2 लोग। क्या उन 2 लोगों में से कोई एक मुआहदे को तब्दील कर सकता है? नहीं। क्या हम खुदावंद से किया गया अहद बिना उनकी मर्जी जाने तब्दील कर सकते हैं? आइए मैं एक मिसाल देती हूँ। लफ्ज तकदीस का मतलब है अलग कर देना। ये लफ्ज तब इस्तेमाल होता है जब हम सब्बत की या शादी की बात करें, जब एक औरत एक मर्द के लिए अलग कर दी जाए या उसकी तकदीस कर दी जाए। फर्ज करें कि एक शादी की तकरीब हो रही है। एक खूबसूरत दुल्हा अपनी हसीन दुल्हन को बयाने के लिए बेचैन है। जिस औरत को उसने चुना उसकी 6 बहनें हैं और शादी की तकरीब के बाद वो अपनी कार में दुल्हन का मुंतजिर है और अपने हनीमून पर जाने के लिए बेताब कि अचानक दुल्हन की बहनों में से एक कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती है और कहती है, चलो चलें। दुल्हा उसे हैरानगी से देखकर कहता है, मैंने तुमसे तो शादी नहीं की बल्कि तुम्हारी बहन से की है। लड़की जवाब में कहती है, क्या फर्क पड़ता है, मैं 7 में से एक हूँ। दोस्तों, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, एक शादीशुदा जोड़े को बिल्कुल फर्क पड़ता है। तकदीस की हुई लड़की सिर्फ एक ही थी जो चुनी हुई थी। एक ही दुल्हन थी जिसे दूल्हा ने अपने लिए अलग कर रखा था। तमाम 7 औरतें एक जैसी नहीं थीं, जैसे तमाम दिन एक जैसे नहीं और ना ही एक जैसे बनाए गए। एक दिन जो 7 दिनों में खास बनाया गया है। आइए इसके लिए ना किसी उलझन में पड़े, ना इसे गलत समझें। हमारे माशरे में खुदावंद के दिन को हफ्ते का पहला दिन यानी इतवार का दिन मखसूस कर दिया गया है, क्योंकि जब हम मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और 10वीं आयत पढ़ते हैं कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया, इससे मुतालिक बहुत सी फर्जी बातें बनी हैं। इन आयात में ये नहीं लिखा कि हफ्ते का पहला दिन खुदावंद का दिन है। इंसान शायद कोशिश करते हैं खुदावंद के इस दिन की वजाहत करने की, मगर यीशु मसीह बेहतर जानते हैं। आइए यीशु मसीह को खुद अपने दिन की तारीफ करने दें।
मत्ती रसूल की इंजील 12:8, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। मरकस 2:28, पस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। लूका तबीब की इंजील 6:5, इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। यसाया नबी की किताब 58 बाब 13वीं आयत, अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मौज़्ज़म कहे। यहाँ हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि खुदावन का दिन सब्बत का दिन है, हफ्ते का दिन यानी 7वां दिन। 100 से ज्यादा कदीम और जदीद जबानों में हफ्ते के 7वें दिन को सब्बत का दिन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ जबानों का जिक्र है। अरबी में सबत, हिस्पानवी में सबेदो, यूक्रेनी जबान में सबूता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हो, मुख्तलिफ जबानों में हफ्ते के 7वें दिन को सब्बत कहा जाता है। कुछ मोतबर जराए के मुताबिक, जैसा कि इंग्लिस्तान के रॉयल ग्रीनिच रसदगाह और अमेरिका की रियासत नेवल रसदगाह हफ्ते के दिनों में कभी तब्दीली नहीं आई। अब जरा आप इस जमीन के निजाम शमसी के बारे में सोचें। हम अपने साल को जमीन के सूरज के गिर्द चक्कर काटने से नापते हैं और महीने को जमीन के गिर्द चांद के चक्कर काटने से नापते हैं। और आप सब ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी जमीन 24 घंटे में जब अपना महवर तब्दील करती है तो दिन बदलता है, लेकिन हम 7 दिन का हफ्ता कहां से हासिल करते हैं? बाइबल मुकद्दस में मौजूद तख्लीक से। हर दिन के लिए खुदावन ने शाम और सुबह पैदा की और देखा कि अच्छा है। बाइबल मुकद्दस में 24 घंटे का दिन एक शाम से अगली शाम तक नापा गया है, जिससे मुराद एक गुरूब आफताब से अगले गुरूब आफताब तक। ये बात वाज़े रहे कि सब्बत कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। मरकस की इंजील 1 बाब 32वीं आयत, मरकस रसूल लफ्ज शाम की तारीफ करते हैं। शाम को जब सूरज डूब गया यानी गुरूब आफताब। अहबार 23वां बाब 32वीं आयत, शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना। हाँ, हम देखते हैं कि सब्बत जुम्मे की शाम गुरूब आफताब से शुरू होता है। पैदाइश 1 बाब 5वीं आयत, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह। सो पहला दिन हुआ। जब हम 24 घंटे या एक दिन की बात करते हैं तो शाम को हमेशा सुबह से पहले जाना जाता है। इसलिए सब्बत का दिन जुम्मे के गुरूब आफताब से लेकर हफ्ते के गुरूब आफताब तक मनाया जाता है। उनके लिए जो ये सोचते हैं कि 10 अहकाम नए अहदनामे में नहीं है, तो वो आगे आने वाले हवालाजात देखें। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह और उनके शागिर्द, देखिए, नए अहदनामे में भी 10 अहकाम की तालीम देते हैं। ये बात गौर तलब है कि सब्बत से मुतालिक हुक्म का जिक्र बार बार आया है, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि हम उसकी अहमियत याद रखें। पहला हुक्म मत्ती की इंजील 5:10 में मौजूद है। दूसरा हुक्म यूहन्ना के पहले आम खत और रसूलों के अमाल में लिखा हुआ है। तीसरा हुक्म तिमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत में है। चौथा हुक्म मुकद्दस मत्ती की इंजील, मुकद्दस मरकस की इंजील, इब्रानियों और कुलसियों के नाम पौलुस रसूल के खत में है। दोस्तों, याद रखें कि आप इस स्लाइड पर दोबारा आ सकते हैं। अपनी स्क्रीन को रोकिए और बराए मेहरबानी अपने वक्त पर अपनी बाइबल मुकद्दस में इन हवालाजात को पढ़ें। क्या खुदा के अहकामात को 10 तजावीज़ कहा जाए या 10 सिफारिशात कहा जाए या 10 अच्छे ख्यालात? आप क्या कहते हैं? दोस्तों, सिर्फ अच्छी नीयत होना काफी नहीं। ये भी काफी नहीं कि जो आप सोचते हैं वो ठीक है, या फिर कोई खादिम आपसे जो कुछ कहता है वो ठीक है। आपकी रूह की निजात दांव पर लगी है और इसके लिए आपको कलाम मुकद्दस में खुद छानबीन करनी होगी। आपकी कायलियतें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, आप कितने ही पुरएतमाद क्यों ना हो, खादिम जानता है कि सच्चाई क्या है। आपकी बुनियाद ये नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें एक सच्चा रास्ता दिखाती है, वो रास्ता जो हमेशा आसमान की तरफ ले जाता है, अपने पाक सब्बत के दिन की मुस्तकिल मिजाजी पर जोर देने के लिए। इससे ज्यादा खुदा और क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपनी आवाज के जरिए यकीन दिलाया, अपनी उंगली से लिखकर हमें बताया, यहाँ तक कि अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए नमूना बनाकर भेज दिया। शागिर्दों ने उनके बारे में सिखाया और तमाम अब्दियत में हम इस सब्बत को नई जमीन पर भी मानेंगे। यसाया 66 बाब 22-23 इसमें हमें बताया गया है, खुदावंद फरमाते हैं, जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे और एक सब्बत से दूसरे तक हर फर्दे बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है।
منصوبہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہمیں اس باغ میں لوٹنا ہے۔ یہ منصوبہ خدا کا اصل منصوبہ ہے۔ میری قائلیت خدا کے کلام کے بارے میں فرما برداری کرتے ہوئے دوسروں کو قائل کرنے کے لیے کیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ یسوع المسیح یوحنا کی انجیل 14:15 میں کہتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اگر میری فرما برداری محبت کے ساتھ دوسروں کو قائل نہیں کر سکتی تو یہ بھاری بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں۔ سبت کے دن کو پاک ماننا ہمارے لیے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے خدا کی ہمارے لیے ہفتہ وار یاد دہانی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے مکاشفہ میں ان 3 فرشتوں کے پیغامات کا مطالعہ کیا، ہم نے دیکھا کہ ان پیغامات کے ذریعے کچھ خاص لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے جو خداوند کے احکامات سے وفادار رہیں گے اور ان پر عمل کریں گے اور یسوع المسیح کی آمد کے لیے تیار رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی پیشانیوں پر خداوند کا نشان یا سبت کی مہر ہوگی، کیونکہ وہ اپنا ارادہ کر چکے ہیں اور مسیح یسوع کا چناؤ کر چکے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ لوگ خداوند کے سب احکامات مانتے ہیں اور ان کے پاس یسوع مسیح کا ایمان ہے۔ وہ سچائی سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ خداوند کے دن کو پاک مانتے ہیں۔ اس محبت اور لگن کی خوبصورت مثال میرے پاس ہے، جسے میں نے اور میرے ویڈیو کے عملے نے میڈاگاسکر میں فلمایا۔ جب مشکلات شروع ہوئیں، ماما سیسی اور ان کے شوہر نے اتوار کے روز چرچ جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ان کے شوہر ایون ایکس روڈ ریڈیو پر پروگرام سن رہے تھے۔ انہوں نے سنا کہ ریڈیو براڈ کاسٹر ہفتے کے 7ویں دن یعنی سبت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ ریڈیو پر یہ اعلان ہوا کہ یہی پروگرام شام کے وقت دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ انہوں نے جو بات سنی تھی فوراً ہی اپنی بیوی کو بتانے کے لیے انہیں ڈھونڈا۔ شام میں انہوں نے دوبارہ اس پروگرام کو مل کر سنا۔ بائبل مقدس کے جو حوالہ جات انہوں نے سنے بڑے ہی دھیان سے ان کے نوٹس بنائے۔ انہوں نے آس پاس کے گاؤں میں تلاش شروع کر دی تاکہ کوئی ایسا چرچ ڈھونڈ سکیں جو بائبل مقدس کے مطابق خدا کے سب احکامات کو مانتا ہو۔ آخر کار کسی نے ان کو ایک بڑے شہر میں جانے کا مشورہ دیا۔ وہ شہر 45 میل یعنی کہ 72 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کافی دنوں تک چلتے رہنے کے بعد انہیں سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ ملا۔ وہاں پر ان سب لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کر کے پہلی مرتبہ انہیں بہت اچھا لگا۔ وہاں کے پاسبان نے انہیں ایک ایسے چرچ کا پتہ بتایا جو کہ ان کے گاؤں کے قریب تھا، مگر وہ چرچ ایک اونچے پہاڑ پر تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے 2 دن لگ جاتے تھے۔ وہ دونوں بہت مرتبہ اس تھکا دینے والے سفر کو کر کے چرچ پہنچتے، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر ہی میں چرچ بنائیں، کیونکہ ان کے پڑوسی بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر سچائی کو جاننے اور سچائی سے محبت کرنے اور جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے کے باعث ماما سیسی اور ان کے شوہر نے تمام ایمانداروں کو جمع کرنے کے لیے 3 گرجا گھر بنائے۔ دوستو، اس حکم کی اہمیت پر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔ اگر صدیوں سے لوگوں نے ان تمام احکامات کی پیروی کی ہوتی تو آج ایک بھی ارتکاب پرست، بت پرست یا کافر نہ ہوتا۔ جانتے ہیں ہم دنیا کی تاریخ کے انتہائی سنجیدہ دور میں رہ رہے ہیں۔ زمین پر رہنے والے زیادہ تر نوعمر لوگوں کے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کیا آپ کو خداوند کی مہر کی ضرورت ہے؟ ہماری نجات اس بات پر قائم ہے کہ ہم کون سا رستہ اپناتے ہیں۔ تو آپ آج ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کی عبادت کریں گے، کیونکہ خدا اور ہمارا دشمن چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ شیطان آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے جبکہ خداوند آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ فلوریڈا میں ایک چھوٹا لڑکا اپنے گھر کے پیچھے والی نہر میں تیراکی کے لیے باہر بھاگا۔ اس کی ماں مسکراتے ہوئے کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یکایک اس لڑکے کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا مگرمچھ نہر میں اترا اور پانی میں اترتے ہی اس کے بیٹے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ باہر بھاگی اور زور سے چلائی، مگرمچھ جلدی کرو، واپس آ جاؤ۔ وہ لڑکا تیزی سے پیچھے مڑا اور تیرنے لگا، مگر جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا مگرمچھ نے پیچھے سے اس کی ٹانگیں اپنے جبڑے میں دبا لی اور وہ اسے پیچھے پانی میں کھینچنے لگا۔ مگرمچھوں کی پکڑ اچھی ہوتی ہے، وہ شکار کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ ماں نے تیزی سے آ کر اپنے لڑکے کے دونوں ہاتھ پاؤں پکڑے اور اس درندے کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ ایک طرف سے مگرمچھ اور دوسری طرف سے اس کی ماں کھینچ رہی تھی۔ مگرمچھ سے کشتی کرتے کرتے وہ نیچے گر گئی اور زور سے چلائی۔ وہ پھر کھڑی ہوئی اور اپنی زندگیوں کے لیے لڑائی لڑنے لگی۔ لڑکا اذیت میں تھا اور مگرمچھ اسے مسلسل پانی میں کھینچ رہا تھا۔
पड़ोस में रहने वाले किसान ने उनकी चीखें सुनी। उसने अपनी बंदूक निकाली और मगरमच्छ का निशाना लेकर उसे मार दिया। लड़के को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया और उसको कई सारे टांके लगे। अस्पताल से छुट्टी वाले दिन मुकामी रिपोर्टर जमा हो गए ताकि लड़के का इंटरव्यू ले सकें। उन्होंने उसकी टांगों की जानिब इशारा करके कहा कि कैमरे में अपने जख्म दिखाए। लड़का मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि नहीं, टांगों के जख्म मैं नहीं दिखाऊंगा, अलबत्ता मेरे बाजुओं पर निशान देखें। वो अपने बाजुओं की निशानात पर बहुत फख्र महसूस कर रहा था और कहा कि ये निशान मेरे बाजुओं पर इसलिए हैं कि मेरी माँ ने मुझे मुश्किल में नहीं छोड़ा। दोस्तों, मगरमच्छ आपको तबाह करना चाहता है, इब्लीस अपना निशान आप पर छोड़ना चाहता है, मगर खुदावंद यसु मसीह आपको मजबूती से पकड़े रहेंगे। आप उनका हाथ मत छोड़ें, क्योंकि वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो आप पर हमेशा के लिए अपनी मोहर करना चाहते हैं। यसु मसीह हमारे निजात दहिंदा हैं। वो हमारे लिए लड़ते लड़ते खुशी से अपने जिस्म पर जख्मों के निशानात आने देंगे। आप में से कितने हैं जो बचने के लिए खुदावंद का निशान या सब्बत की मोहर अपने ऊपर लेना चाहेंगे? आएं, मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि जब इब्लीस हमें मौत के लिए अपनी तरफ खींच रहा होता है तो आप हमें नहीं छोड़ते। हम आपकी मिन्नत करते हैं कि हमारे दिलों पर आज रात रहम कीजिए। आपका नाम ही तारीफ के लायक है। खुदावंद यसु मसीह, आपके हाथों में मौजूद ये जख्मों के निशान मेरी वजह से ही हैं। जबकि हम बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों के बारे में सीख रहे थे, आपका शुक्र हो कि आपने सब्बत की सच्चाई को हम पर रोशन किया। हमारे दिलों और जहनों पर आपकी मोहर हो ताकि हम हमेशा के लिए बच जाएं। यसुअ मसीह के कीमती और कुदरत वाले नाम में आमीन। दोस्तों, क्या आपने ये फैसला कर लिया कि अब आप हमेशा सब्बत के दिन को पाक मानेंगे? क्या ये आपकी ख्वाहिश है कि आप खुदावंद के अहकामात की पैरवी करेंगे? नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें आगाह कीजिए कि आप 10 अहकामात को मानने का फैसला कर चुके हैं। अब जबकि हम देख चुके हैं कि सब्बत खुदा की मुस्तनिद मोहर है, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि फिर बहुत से लोग मुख्तलिफ दिनों में इबादत क्यों करते हैं। कल रात आप इसकी वजह जानकर चौंक जाएंगे। प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। कल रात दोबारा हमारे साथ बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों को सीखने के लिए शामिल हों। खुदा की राह इख्तियार करें। शब बखैर दोस्तों। देखने का शुक्रिया। अगर आप मजीद बाइबल की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को सब्सक्राइब करें। मेरी पसंदीदा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ ऊपर बाएं जानिब पूरी सीरीज देखने के लिए। खुदा आपको बरकत दे।